اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑا اپنی سیرت مبارکہ میں ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ حضور نے نا اعتماد بنایا ہے۔ تیاری ہو رہی تھی نا جب بدر کی جنگ کی، کافر لڑنے جا رہے تھے تو اخنس بن شریک بازو پکڑ کے ابو جال کا کونے میں لے گیا، اس نے کہا مخالفت تو بھی کھل کے کرتا ہے، میں بھی کھل کے کرتا ہوں۔ اب ہم نے طے کر لیا مخالفت کرنی ہے تو کرنی تو ہے، پر یار میرے دل میں ایک سوال ہے، مجھے جواب دے، پھر چلتے ہیں، لڑیں گے بھی، جو ہوگا کریں گے۔ بڑی ہم نے جم کے مخالفت کی، آنے والے لوگوں کو بھی ہم نے مس گائیڈ کیا، غلط غلط پراپوگنڈے کیے۔ ایک بار اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، یہ جو محبوب جناب آمنہ کے گھر آئے ہیں یہ سچ بولتے ہیں یا معاذ اللہ سچ نہیں بولتے؟ ایک دفعہ بتا۔ تو کہتے ہیں ابو جال نے ایک منٹ نہیں لگایا، فوراً کہنے لگا اخنس یار سچی بات تو یہی ہے کہ جو بھی ان کی زبان سے نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، جب حضور کا یہ والا اعتماد بحال تھا نا لوگوں کے پاس، اور تلواریں لے کے آ تو گئے پر میرے نبی سے لڑ نہیں سکے، اس لیے کہ وہ اندر سے ٹوٹے ہوئے تھے، مان چکے تھے کہ جو یہ کہتے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ لیکن اگر ہمارا اعتماد ہی ٹوٹ گیا، اگر بیوی بھی بڑی منت کر کے شوہر سے یہ بات کرے کہ دیکھ خرچہ تھوڑا دے لیا کر، سادے کپڑوں میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بولا کر، تو جہاں جاتا ہے وہیں کا بتایا کر۔ اگر ماں بھی کہے اپنے بیٹے سے کہ پتر نہ تو جب عمرے پہ بھیجے گا میں چلی جاؤں گی، لیکن روز کہانیاں تو نہ سنا، کیوں جھوٹ بولتا ہے، کیوں ایسی بات کرتا ہے جس سے تیرا وقار اور تیری وزاداری کے اندر فرق آتا ہے؟ تو حضور کی حیات مبارکہ سے جو خاص چیز ملتی ہے، آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو تھوڑی باتیں کرنے کا کہا ہے۔ حضور گفتگو زیادہ نہیں پسند کرتے تھے، اور جو گفتگو کرتے تھے وہ بھی بڑی ٹھہر ٹھہر کے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کوئی حضور کے لفظ گننا بھی چاہتا تھا تو گن سکتا تھا۔ جتنی آپ اتنی بڑی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے جس سے انسان کی وزاداری میں فرق آئے؟ سچائی، دیانتداری، اور ایک تیسرا اہم پہلو میں نے عرض کیا تھا، زیادہ باتیں نہیں کرنی، ایک تیسرا اہم پہلو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا زندگی کو بڑے فہم کے ساتھ گزارنے کا کہا ہے، تدبر کے ساتھ۔ غیر سنجیدہ زندگی انسان کو اس کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرنے دیتی۔ جس گھر میں والد غیر سنجیدہ ہو اس کے بچے بڑی تکلیف میں رہتے ہیں۔ جس ادارے کے ورکر غیر سنجیدہ ہوں وہ ادارہ خسارے میں جاتا ہے۔ غیر سنجیدگی غیر ذمہ داری پیدا کر دیتی۔ جو لوگ اپنے کام کے ساتھ سنجیدہ ہوتے ہیں نا، ایک تو ہمارے ہاں آج کل رواج ہے ہم سارے کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ملک میں ہر بندہ صحافی ہوتا ہے اور ہر بندہ ہی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ آپ بیمار ہو جائیں جو ملنے آئے گا ایک آدھ نسخہ بھی بتا کے جائے گا۔ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا، مجھے تکلیف ہو گئی ٹانگ میں، تو ایک صاحب ایک دیسی نسخہ مجھے بنانے کا کہا تو میں نے ذرا کچی ہاں کی انہیں۔ اب کسی کو منہ پہ آپ فوراً یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے نہیں کھانا، تو کچی ہاں کی تو ان کا پیار بڑا پکا تھا، وہ باقاعدہ بنا کے لے آئے، اور پھر اس پر یہ کہ انہوں نے کہا تھوڑا سا چکھ کے بھی دکھائے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے مجھے کچھ بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو وہ پہلے ایک لائن میں ایک سائڈ پہ لکھتا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر تو نہیں، آپ کو شوگر تو نہیں، فلاں مسئلہ تو نہیں، اس حساب سے وہ نسخہ بتاتا ہے۔ آپ نے تو کچھ بھی نہیں پوچھا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں سارا کچھ بننے کا شوق، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری جو شخصیت کا اصل پہلو ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، جو ہم ہوتے ہیں وہ بھی ہم نہیں رہتے، چونکہ سارے کام کرنے کے شوقی اصل کام سے بھی رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا، آپ دیکھیں حضور نے صحابہ کو کیسے چنا ہے۔ حضور کا ہر صحابی سچ بولتا ہے، تمام آسمانے ہدایت کے ستارے ہیں، لیکن صدیق اکبر ایک ہی ہے۔ سب کو اس منصب پر لا کے نہیں بٹھایا گیا، صدیق اکبر ایک۔ نبی پاک کے تمام صحابہ
حق اور باطل میں فرق کرنے والے سارے ہی انہوں نے فرق کیا ہے تو تبھی کفر چھوڑ کے اسلام قبول کیا ہے، سارے ہی، لیکن فاروق اعظم ایک ہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے بڑھ کر بھی سخاوت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے بھی کپڑے تک اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن کر اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا ہے، پر غنی ایک ہی حضرت عثمان ہے۔ بات کو سمجھیں، کون ہے جو وہاں کمزور تھا؟ وہاں تو بچے کہتے تھے، چھوٹے قد ہوتے تھے، کہتے تھے حضور ہم نے جانا ہے جہاد پہ، ہم لڑیں گے۔ حضور فرماتے تیرا قد چھوٹا ہے، حضور کشتی کرا لیں بڑے بھائی سے۔ سارے ہی دلیر تھے، لیکن پیکر شجاعت مولا علی شیر خدا ہی ہے۔ ہمیں نا جو ذمہ داری اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے اسے ہمیں بڑی دانائی سے پورا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داریاں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن چونکہ دیہاتی آدمی جو دیہات میں رہتا ہو وہ بھول نہیں نہ سکتا اپنے دیہات کو، تو کچھ مثالیں دیہات کی بھی ہیں جو ہمارے ذہنوں پہ بڑی دستک دیتی ہیں۔ میری والدہ شوگر کی مریض تھیں، ان کو نیند بڑی مشکل سے آتی تھی، جب وہ زیادہ علیل رہنے لگ گئیں تو کبھی دوبارہ آنکھ کھل جاتی تھی تو پھر نیند نہیں آتی، تو کبھی کبھی ایک نوجوان گلی سے گزرتا تھا تو اس نے نا، ایک رواج یہ بھی رہا ہے کسی زمانے میں کہ موٹر سائیکلوں پہ نا ہارن بڑا تیز لگوا لیتے تھے، تو بعض اوقات بعض بزرگ ناراض ہوتے تھے تو نوجوان اس کا بھی مزہ لیتے تھے کہ بابا غصے ہوئے ہیں مجھے، تو وہ گلی سے گزرتے تو اماں جاگ جاتی۔ دو چار دفعہ ہم نے اسے سخت سست بھی کہا، لیکن اس نے کہا جی یہ تو میں ایک گلی کی شری تو نہیں نا سانجی یہ سارے ہیں، تو میں ادھر سے گزروں گا اور اسی حال میں گزروں گا، تیز ہارن بجاتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ نوجوان وہاں سے گزرتا پر ہارن اس نے نا بجانا چھوڑ دیا۔ تو شرارتی بندہ شرارت نہ کرے تو پھر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اب کرتا کیوں نہیں؟ تو والدہ کہنے لگی انہیں پوچھ سو کی گل ہوئی ہے، تو وہ میں نے اسے کھڑا کر لیا، میں کیا بھائی جان خیر ہے، ہارن کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے نظر جھکا لی، کہنے لگا کچھ نہیں، میرے گھر میں نا بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو میری والدہ مینوں آکھیا دھیاں دے پیو انج دے کام نہیں کرتے۔ میری سمجھ میں بات آ گئی۔ اب میری ایک اور ذمہ داری بھی ہے، میں ایک باپ ہوں، میرے بچے ہیں، مجھے زیادہ اعزاز اب اپنی طبیعت میں، بس میں نے اب طے کر لیا ہے کہ اس طرح کی باپ، بیٹیوں کے باپ اس طرح کے کام، بس وہ سمجھ میں آ گئی بات۔ دوستو اگر کسی کو اس کی ذمہ داری سمجھ میں آئے تو، اگر اسے اپنی اس ڈیوٹی کا احساس ہو تو، اگر ہم یہ طبیعت میں چیز پیدا کرنے لگ جائیں کہ یار ہم جہاں بیٹھے ہیں یہی اصل میں ہماری، میں مدرسے کے طالب علموں سے کہتا ہوں اخباریں پڑھا کرو، تبصرے سنا کرو، لیکن تمہارے پاس لوگ دین کا مسئلہ پوچھنے آئیں گے، زیادہ قرآن مجید پڑھا کرو، تفاسیر دیکھا کرو، قرآن مجید کو سمجھو، احادیث طیبہ کا مطالعہ کرو، تم سے لوگ دین پوچھنے آئیں گے، ویلڈنگ کا کام کرانے تھوڑے آئیں گے۔ جس شعبے سے میں اور آپ جہاں جہاں وابستہ ہے، ہمیں وہ کام ذرا زیرک سے، ذرا مضبوطی سے۔ بادشاہ وقت حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا مرید ہوا، اس نے کہا حضور کوئی وظیفہ بتائیں، آپ فرمانے لگے بس لوگوں کو عدل و انصاف پہنچا، یہی تیرا وظیفہ ہے، جس جگہ تو بیٹھا ہے وہ کام صحیح کر کے کر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں تدبر سے، حکمت سے، سمجھداری سے اپنے مناسب کو گزارنے کا حکم دیا ہے۔ جو کام کر رہے ہو اسے کسی جذباتی طریقے سے نہ کرو، اسے بڑی معاملہ فہمی سے۔ ایک بچے سے پیار ہو سکتا ہے زیادہ گھر میں، ان کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے اس سے زیادہ پیار ہے، کبھی نہ کہیں، منع کرتی ہے شریعت۔ فرمایا ایک بچے کے رخسار پہ بوسہ دو تو دوسرے کے بھی دو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچہ تھوڑی سی ضد کرتا ہے، ہم کہہ کے نا جی اے بڑا ضدی ہے دوجے تے ٹھیک سان، وہ بیچارہ پکا ہی ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اس گھر میں بالکل الگ تھلگ۔ ذرا تدبر سے، جس منصب پہ آپ فائز ہیں ذرا دانائی سے، ذرا حکمت سے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اب انہوں نے ایک سخت بات کر دی، انہوں نے حضور کا چونکہ ارادہ تھا کفار کو معاف کرنے کا، تو انہوں نے کہا نہیں آج تو بدلے لیے جائیں گے۔
جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے پالیسی کے خلاف بات کی اور کی اپنے جذبہ ایمانی کی بنیاد پر. کافروں نے ستائی بڑا تھا، انہوں نے کہا آج بدلے لیں گے. کچھ لوگوں نے رائے دی کہ ان سے جھنڈا لے لیا جائے. بڑا مشکل فیصلہ ہے. اتنے عظیم صحابی، قوت ایمانی، طاقت، بردباری، وزاداری، لیکن دو چار لوگوں کا مطالبہ سخت تھا کہ ان سے یہ عہدہ واپس لیا جائے. حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں میں نے 71 کتابیں دیکھیں جو مختلف انبیاء کے بارے میں لکھی گئی تھیں، تو ایک بات ان سب میں مشترکہ لکھی گئی تھی کہ اگر دنیا کی عقل کو صحرا بنا لیا جائے نا، تو جتنی اللہ نے باقی ساری دنیا کو عقل دی ہے وہ ایک ذرہ ہے، اور باقی جو سارا صحرا ہے وہ اللہ نے اپنے آخری رسول کو عطا فرمائی. یعلمکم الکتاب والحکمہ، حضور کتاب سکھاتے اور ساتھ دانائی بھی سکھاتے، حکمت. حضرت سعد ابن عبادہ کو ہٹانا ہے تو جذباتی ہو کے ہٹایا جائے گا. کہہ دیا سو کہہ دیا، ختم ہو گئی بات. میں نے جو کہہ دیا ہے، اس طرح نہیں. جب کہا گیا ان کو ان کی جگہ، اور بہت سارے صحابہ کو کسی کو امیر لشکر بنایا جاتا تھا، پھر اس کو کہا جاتا تھا تیری جگہ دوسرا ہے، تو وہ ان کو کوئی برا نہیں لگتا تھا، وہ قبول کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی جگہ ایک اور شخص کو مقرر فرمایا تو کہا خالد بن ولید سے پوچھنا، اب آپ سپہ سالار نہیں ہے، آپ وہیں فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کرنا چاہیں گے یا واپس مدینے آنا چاہیں گے؟ تو چونکہ یہ صحابہ تھے نا، دل بالکل ہر قسم کے طمع اور لالچ سے پاک تھے. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے میں کوئی سپہ سالاری کے لیے میدان میں تو نہیں ہوں نا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے. فرمایا میں واپس نہیں آؤں گا، سپہ سالار تھا تب بھی خدمت کر رہا تھا، مجھے معمولی سپاہی بنا دی گیا، پھر بھی خدمت ہی کروں گا. تو مسجع مکفہ دل تھے. بہرحال بات کو ختم کرنا ہے. حضرت سعد بن عبادہ کی جگہ کسی اور کو مقرر کرنا ہے، یہ مطالبہ بھی ہے، لیکن اپنے عہدے پر فائز ہیں آپ، تو آپ کو نہایت حکمت سے ڈیوٹی کرنی ہے. حضور نے فرمایا بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں، یہ کوئی آسادی سی بات ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، بدل دیتے ہیں. لیکن پتہ ہے حضور نے ڈیوٹی کس کی لگائی؟ حضرت سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے کے انہی کے بیٹے کو عطا فرما دیا. فرمایا یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ جھنڈا میں اس کو دیتا ہوں. دنیا میں کوئی بھی کسی کی سیٹ پہ بیٹھے تو بندے کو خوشی نہیں ہوتی، لیکن پتر بیٹھ جائے نا تو باپ کہتا ہے لو بھائی مجھے بڑا قرار آ گیا، میرا بیٹا میرے. تو حضور نے انہی کے بیٹے کو جیسے ہی بٹھایا، بجائے ایسے کہ وہ کسی پریشانی کا شکار ہوتے، ان کی تو آنکھیں خوشی سے رونے لگ گئیں. کہ حضور میری زندگی میں اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ میرا بیٹا آ گیا. کمال، یہ دانائی، یہ تدبر، یہ حکمت، یہ معاملہ فہمی. میرے عزیز، ہمارے پنجاب میں تو خیر سیانے ہونے کی کوئی عمر نہیں، چھوٹا ہو تو کہتے ہیں اجے بال ہے، جوان ہوئے تو کہنے نے خون ہی گرم ہے، یہ وڈیرا ہو جائے تو کہنے نے ہن تے سمجھن دی عمر ہی لنگ گئی. اللہ ماشاء بھائی سمجھداری کی عمر کون سی ہے؟ یہ بتائیں کس عمر میں ڈیوٹیاں ڈالی جائیں؟ یہاں تو 40 سال کے بچے، کیسے کام چلے گا؟ ہم 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ایک تو تھوڑا سا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، اپنے رویوں پر، کردار و عمل پر تھوڑی سی دوبارہ سے نظر ثانی کریں. جو ہم خود سے بن کے بیٹھ گئے ہیں وہ تو ہم اپنی نظر میں ہے نا، یہ دیکھیں کہ کیا ہم معیار پر پورے اتر رہے ہیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ زندگی میں اپنا وقار، اسے نہیں کبھی بھی امت کو کھونا چاہیے. سچ بولنا، دیانتدار رہنا، اپنے عہدے سے وفادار رہنا، یہی اصل کام ہے. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ تدبر سے، دانائی سے، وقتی جذبات میں آ کے نہیں. اماں بھی کبھی کبھی شکایت لگاتی ہے نا بیگم کی، تو رو کے لگاتی ہے، لیکن ایک دفعہ پوچھ لینا چاہیے بھلا سامنے والے سے بھی بات کیا ہوئی. بیگم بھی جب بات کرتی ہیں اہل خانہ گھر میں تو وہ بھی رو کے ہی کرتی ہیں. تو فٹافٹ کسی بھی جذباتی فیصلے سے پہلے دوسری طرف سے بھی پوچھ لینا چاہیے کہ اصل معاملہ کیا تھا. بہت سارے لوگ آ کے بات اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے آپ جائیں اور ابھی آپ حد کر دیں. تو تدبر سے، معاملہ فہمی سے، ذرا دانائی سے
ذرا حکمت سے، ذرا تھوڑا سا نا اپنے ذہن کو، اور پھر یہ بھی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے سوچنا کہ بڑی دنیا میرے مخالف ہے. ہمارے مخالف ہو کہ کسی کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. وہ ہمارا ذہن بن گیا ہے کہ وہ دو بندے جو کھڑے ہیں وہاں میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، انہوں کو اور کام بھی ہو سکتا ہے. ہاں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو اس لیے ہر وقت اپنے ذہن کو سخت رکھنا یہ درست نہیں ہے. حضور کے میلاد پاک کا فیض تو اسے ملے گا جو اپنے آپ کو ذرا تبدیل کرے گا، اور اس طرح کرے گا جو تبدیلی رسول پاک اپنے غلاموں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. سوچوں کی، نظریات کی، عمل کی خاص تبدیلی جب آئے گی، پھر احساس ہوگا کہ یار امت نے میلاد کو صحیح کر کے منایا ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو قبولیت کا